الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وحبيبه الذي جعله الله وبعثه الله وخلقه الله بشيرا نذيرا وعلى آله الذين قال الله في شأنهم ويطيركم تطهيرا. پیار سے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے انشاءاللہ. جو جو سرکار کا ذکر دل سے سننے آئے وہ دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. وعلى أصحابه وأزواجه وعطرته وأولاده وأولياء أمته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. ایک کھبے پاس ہے کوئی ٹیلے بول دے ذرا پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھیا نہیں پڑھنا نال محلے لے کوئی سننا لگانا کسی تک آواز نہ. ذرا پیار سے سینے کا زور لگا کر جس کے دل میں چاہت ہے اور تڑپ ہے کہ آج کی محفل میں اس کا آنا اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضور کے عشق میں ڈوب کر جھوم جھوم کر حضور کے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جو جو سنی ہے ذرا ہاتھ بلند کرے. الحمدللہ سارے سنی بیٹھے ہوئے ہو اور سنیوں والا درود و سلام پڑھا جا رہا ہے.
اتنے دھیمے آواز سے یہ اس طرح کاروان عشق آگے نہیں چل سکتا. یہ کاروان عشق کو محبت تبھی چلے گا جب آپ ساتھ ہیں. انہوں نے کہا راول پنڈی سے میں تھوڑا سا اس سے پہلے ایبٹبا سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں صرف حاضری لگانے کے لیے, تو تھکاوٹ مجھے ہونی چاہیے. آپ تو تقریباً قرب و جوار جہلم سے ہی آئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. تو محبت سے حضور کی بارگاہ میں سینے کا زور لگا کر حضور کے عشق میں ڈوب کر. اور ہمارا ویسے بھی عقیدہ ہے کہ قسمتیں 40 دن لگانے سے نہیں بنا کرتی. یہاں کا مزاج مجھے پتا نہیں ہے, ایک مرتبہ پہلے جہلم میں آنا حاضری کی سعادت ملی ہے آپ لوگوں کے درمیان. زیادہ تو مجھے آپ لوگوں کے سٹائل کا یا آپ لوگوں کے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا زیادہ تجربہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی سنی ہے تو حسن ظن بھی ہے اور یقین کامل بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ تعاون. تو الحمدللہ ہم سنی ہیں. ہم کون لوگ ہیں بولو؟ یہ بالخصوص جوانوں سے کہہ رہا ہوں, میں علماء کے پاؤں کی خاک ہوں. حضور مصلح امت, رونق بزم علم و عرفان, وارث علوم مصطفیٰ, استاد العلماء والفضلاء, سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ علم کے موتی, علم کے گوہر اپنے اس گناہگار سے دامن میں چننے کی توفیق اللہ نے نصیب فرمائی ہے. تو جوانوں انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے. ہمارا ویسے بھی عقیدہ ہے اور نظریہ ہے, ہم نے یہ ذہن نہیں بنایا ہوا کہ قسمتیں 40 دن لگانے سے بنا کرتی ہیں, بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ تڑپ ہے, یہ چاہت ہے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ قسمت بننے پہ کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگا کرتا. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں, اللہ ان چند لمحوں کے صدقے بندے کی قسمت کو چمکا دیتا ہے. تو جو چاہتا ہے آج کی اس محفل میں, وہ کون سے لمحے ہوتے ہیں؟ وہ کوئی الگ سے تو نہیں ہوتے, وہ یہی اللہ کے گھر کے اندر آ کر, مسجدوں کے اندر آ کر سب سے بڑی ہستی کے نام سے موسوم کر کے محفل سجائی جاتی ہے. ایسی ہی محفلوں کے اندر آنے والوں کی اللہ تعالیٰ قسمتیں بنا دیا کرتا ہے. جو چاہتا ہے آج یہاں آنا اس کا قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بنا دے. کچھ لمحے ہوتے ہیں مقبولیت کے, دل سے صدا جب بھی نکل جائے, محبت رسول میں جب بھی کوئی جملہ نکل جائے, ہم بیان کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, انتظامیہ نے اہتمام کر کے سرکار سے محبت کا اظہار کیا ہے, اور آپ لوگ اس محفل کو کامیاب کر کے اس میں بیٹھ کر سن کر میرے سرکار سے محبت کا اظہار فرما رہے ہو. یہ ساری محفل محبت ہے, یہ سارا کاروان عشق و محبت ہے. تو محبت کے قافلے محبت سے چلا کرتے ہیں. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. تو قسمت بننے پہ کچھ لمحے لگا کرتے ہیں, وہ لمحے خدا قبول کر لے تو ان لمحوں کے صدقے بندے کی ساری زندگی کے سارے زمانوں کو خدا تندرست فرما دیتا ہے. حضرت امام سخاوی رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں کے اندر, آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, تاہم وہ دوسری پارٹی, سمجھ گئے آپ, میں نام نہیں لیتا کسی کا, صرف اشارہ کروں گا, دوسری پارٹی. آپ الحمدللہ یہ پارٹی ہیں. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. آپ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ تمغہ مصطفیٰ کریم کے صدقے عطا فرمایا ہے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے, اصحاب الیمین رب فرماتا ہے دائیں ہاتھ والے, دائیں ہاتھ والے. تو سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں الحمدللہ دائیں ہاتھ والے ہم سنی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں بولو؟ ہم ہیں سنی لوگ ہیں. سنی تو ہر عظمت کی بات کو اپنے محفوظ دامن میں محفوظ طریقے سے سنبھال کے رکھا کرتے ہیں. میں ان کے گھر کی بات کرتا ہوں. اکثر جو کتاب ان کی بغلوں میں آپ کو نظر آئے گی, فضائل اعمال, اس کے اندر درجنوں سے زائد حوالے حضرت امام سخاوی کے, ان کے اس بڑے مولوی نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں.
یعنی امام صحابی ان کے نزدیک بھی بڑا معتبر بندہ ہے، ان کے نزدیک بھی بڑا بولو معتبر بندہ ہے. کیا ہے بولو؟ میرے خیال تسی میرے جلنے تو بعد بول سو. کہ خیال ہے؟ ہون بول سو یا بعد بول سو؟ ہون بولو تو میں ہونی چپ ہو جلا، بعد بولو تو پھر بالکل ہی چپ ہو جلا. وہ ایک چلو بہرحال وہ بات بعد میں کریں گے. تو ان لوگوں نے بھی امام سخاوی پر اعتماد کیا ہے. امام سخاوی پر بولو کیا کیا ہے؟ وہ امام سخاوی اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں. حضرت امام سخاوی کون بولو؟ حضرت امام فرماتے ہیں گناہگار شخص تھا، مر گیا. خواب میں کسی نے، ولی کامل نے خواب کے اندر اس گناہگار شخص کو دیکھا مرنے کے بعد. کب بولو؟ مرنے کے بعد. ولی کامل نے خواب میں دیکھا، فرمایا بندے بتا دنیا میں تیرے گناہوں کے بڑے چرچے تھے، دنیا تجھے بڑا گناہگار کہتی تھی، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. قسمتیں بننے پہ لمحے لگا کرتے ہیں، چلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ویسے بھی سنیو، نسبت اس چیز کے ساتھ رکھو، تعلق اس چیز کے ساتھ رکھو کہ جو جسم سے روح نکلنے کے بعد بھی ختم نہ ہو بلکہ پہلے سے زیادہ پختہ ہوتی چلی جائے. یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس بندے کا بستر جتنا بھاری ہوگا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اس کے بستر کو بھی تولا جائے گا. لہذا اسی وجہ سے وہ بستر کو اور زیادہ وزنی کرتے ہیں. لیکن نہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نسبت رکھ کر وہ نسبت تا دم مرگ باقی نہیں رہ سکتی. کیوں؟ میں ذرا پہاڑی علاقے دا رہنا لا، ایبٹ آباد سنیا دینا نا، ایئں تسی چپ ہو گئے ہو جی پاکستان تو باہر دا کوئی شہر ہے. پہاڑی علاقہ ہے ایبٹ آباد. تو میں وہاں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بستروں سے نسبت لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ نسبت میں اکثر آتا ہوں نا کہ یہ نسبت مطلب 50 سالہ دا ہوئے نا تو ٹکی بستر چاہ کے نہیں چڑھکتا. ٹکی سمجھ دے ہو اور چڑھائی وہ گل سمجھ آئیے. تو یہ جو ساتھی ہے یہ 40 سالہ ساتھی ہے. جن کی عمریں 150 سالہ ہوں ان کے ساتھی 40 سالہ ہوا کرتے ہیں. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. ان کے ساتھی ایسی ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں 40 سالہ. میں نے کہا الحمدللہ سنیوں کے پاس وہ نسبت ہے کہ جو مر کے ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد اس کے وجدان میں مزید خدا اضافہ فرما دیتا ہے. وہ نسبت کون سی ہے؟ میں بات کر کے امام سخاوی کا حوالہ دیتا ہوں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وہ بات بیان کر کے گفتگو شروع کرتا ہوں. وہ نسبت کون سی ہے؟ آج کے اس پورے اجتماع میں اگر میری پوری تقریر سے، میرے پورے معروضات میں سے اگر کسی کو کوئی جملہ یاد نہ رہے، پہلے تو یاد رکھیں. اگر باقی جملے یاد نہ رہیں، جوانوں اس جملے کو اپنے پلے ضرور باندھ کے لے کے جانا ہے کہ الحمدللہ اس وقت کائنات کے اندر جو سچا اور سچا اور پکا ٹھکا سچا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، وہ تم سنی یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کا مسلک ہے. وہ تمہارا عقیدہ ہے. لمبے چوڑے اگر دلائل دوں تو آج پاکستان کی قوم خوراک اس طرح کی اتنے دلائل یاد نہیں رکھ سکتا ہر بندہ. ایک سیدھی سی دلیل دے رہا ہوں. اگر میرے مصطفیٰ کے عشق کے متوالے بن کر میرے رسول کی محبت کے گدا بن کے بیٹھے ہو، اس کو اپنے دامن میں بسا لو، پھر اپنے عقیدوں پہ جھوم جاؤ کہ رب کعبہ نے تمہیں مصطفیٰ کے صدقے وہ عقیدہ، وہ گوہر دیا ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے کے پاسبان کے پاس سے نہیں مل سکتا ہے، کہ جو گوہر احمد رضا کے ماننے والوں کے پاس موجود ہے، جو احمد رضا کے ماننے والوں کے پاس موجود ہے. وہ کون سا موتی ہے؟ وہ کون سا گوہر ہے؟ وہ کون سا ایسا نایاب موتی ہے کہ جس پہ ہم ناز کرتے ہیں؟ ہم ہر سنی کو یہ دعوت دیتے ہیں، اس کو دعوت فکر دیتے ہیں. چھوڑو لمبے چوڑے دلائل کو، ایک ہی دلیل اپنے پلے میں باندھ لو اور پھر عقیدہ بنا لو کہ کائنات میں ساری انسانیت میں
بسنے والوں میں اگر کوئی خدا کا محبوب جماعت ہے تو وہ سنیوں کی جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کی جماعت ہے. باقی لمبے چوڑے دلائل الحمدللہ جن کی صدارت میں اتنی بڑی عظیم محفل ہو رہی ہے آپ کے قریب ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ کو کیپچر کرنا چاہے اسلام کے نام پر, قطعاً اس کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ اس پوری محفل کا سب سے بڑا مشن ہے کہ اپنے عقیدوں کو کیا رکھنا ہے. بولو, وہ کون سا گوہر ہے کہ جس پہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بڑا ناز کر رہا ہوں, تمہیں ناز کرنے کا سبق سکھا رہا ہوں, سبق دے رہا ہوں. وہ کون سا گوہر ہے؟ وہ گوہر یہ ہے کہ باقیوں کے پاس اور دلائل بھی ہوں گے لیکن ان کا طور ضرور موجود ہے. سنیو, تمہارے عقیدے کی سب سے مستند دلیل یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین میں, راولپنڈی کی سرزمین پر گولڈے کے سلطان میرے علی کو دیکھنا ہو, پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے, ارے میرے علی گولوی کو دیکھنا ہو, لاہور کی سرزمین پر داتا علی اجمیری کو دیکھنا ہو, میرے داتا کا نسبت کا سہارا لے کر وہاں سے شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں چلے جاؤ, ارے ان کی دامن کی خوشبو لے کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ, ارے ان کی نسبت کا سہارا لے کر بغداد میں غوث اعظم کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ, میرے غوث کا وسیلہ لے کر نجف اشرف میں مولا کل, مولا کائنات, مولا علی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ, اور میرے علی کی نسبت کا سہارا لے کر میرے مصطفیٰ کی دہلیز کے گدا بن جاؤ. کائنات کا ہر ولی تمہیں سنی یا رسول اللہ کہنے والا نظر آئے گا. میرے اور تمہارے عقیدے کی سچا ہونے کی دلیل میرا گولڈے کا سلطان ہے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. ارے ہے کسی کے پاس تاجدار گولڈا جیسا بندہ تو سامنے پیش کرے. ارے ہے کسی کے پاس خواجہ غریب النواز جیسی ہستی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر روح جسم سے پرواز کر گئی ہے لیکن وہ حیات جاودہ مل چکی ہے کہ اتنا زندہ لوگ گلی کوچوں میں وزن اٹھا کر وہ کام نہیں کر سکتے کہ جتنا میرے خواجہ کی جسم سے روح نکل چکی ہے. آپ کی میت نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا. یہ میرے اور تمہارے مسلک کے سچا ہونے کی دلیل ہے. اس دلیل کا کوئی جواب ہے؟ بولو بولو, کوئی جواب ہے؟ نہیں. تو پھر ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے سچا مسلک ہم سنی لوگوں کا مسلک ہے. کس کا مسلک ہے؟ بولو. ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والوں لوگوں کا مسلک ہے. کس کا مسلک ہے؟ بولو. اب میں دیکھتا ہوں کہ بات کہاں پہ چھوڑی تھی. ٹائم کیا ہو گیا؟ 11:15. حالانکہ کافی ٹائم ہے صبح بلا تاخیر. بات کہاں چھوڑی تھی حضرت امام؟ میں نے کہا نا قسمتیں بننے پہ چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لمحے ہوتے ہیں جو محبوب لوگوں کی نسبت کا سہارا لے کر نصیب ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں خدا مقبول کر کے بندے کی قسمت سنوار دیا کرتا ہے. پیار سے یار, یہ کھبے پاسے کوئی مزہ نہیں آ رہا, کوئی اثر تو نہیں کھبے پاسے دا. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ ماشاء. تو امام سخاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو مر گیا گناہگار تھا, کسی ولی نے خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا؟ بولو. کسی ولی نے خواب میں دیکھا. فرمایا بندے بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. عرض کرنے لگا حضور اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے مجھے کیا کر دیا؟ بولو. فرمایا کس وجہ سے؟ دنیا تو تجھے گناہگار کہتی تھی, کس عمل کی وجہ سے تجھے اللہ نے جنتی بنا دیا؟ کہنے لگا حضور اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, محفل میں آئے ہو, کچھ اپنا من میں کچھ طلب لے کے بیٹھو, کچھ زن کچھ خیال لے کے بیٹھو کہ یا اللہ بیٹے ہیں
میرے سمیت ہم سب کی زندگیاں کس طرح گزر گئی. یا اللہ انہی لمحوں کے صدقے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. ہمیں سرکار کا سچا عشق نصیب فرما دے. زبانی نہیں عملی عشق میرے مصطفیٰ کا نصیب فرما دے. تو کہنے لگا کہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں زبان حال سے یوں کہوں گا گویا وہ سنیوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا میں محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا, عالم دین نے میرے سرکار کی حدیث پاک بیان فرمائی ہے. اس نے کہا کہ جو بندہ میرے سرکار کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, میرے سرکار اس کو کل جنت نصیب فرمائیں گے, اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. کہنے لگا میں بھی اس محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا جب اس عالم دین نے حضور کی یہ حدیث بیان کی. میں نے اس عقیدے کے ساتھ, میں نے اس سوچ کے ساتھ, میں نے اس ایمان کے ساتھ, میں نے اس طلب کے ساتھ کہ اللہ اس کے صدقے میں میری بھی مجھے بھی جنت نصیب فرمائے گا. کہنے لگا وہاں بیٹھ کر بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا تھا. جب میری روح پرواز کر گئی, رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس کو اس درود و سلام کے صدقے جنت میں داخل کر دو. کیا کر دو بولو, جنت میں, جنت میں داخل کر دو. تو قسمت بننے پہ اس نے چلے لگائے تھے, یہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا تھا, پیار سے درود و سلام پڑھا تھا نا. تو جو جو چاہتے ہو سرکار کے درود و سلام کے صدقے اس پر کرم ہو جائے, اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھے. اب میں دیکھتا ہوں کون قسمت بنانے بیٹھا ہے اور کون لنگر ہوگا آخر میں, لنگر کھانے بیٹھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں قسمت بنانے بیٹھا کرو, وہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس کو رزق دوں گا. کبھی داتا علی اجویری کے مزار سے دوں گا, کبھی خواجہ غریب النواز کی چوکھٹ سے دوں گا. مانسہرہ سے ایک دن گزر رہا تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ گندگی کا مرکز ہے, لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور پیر حسین الدین شاہ صاحب کا فیضان وہاں بھی پہنچا ہوا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر میں نے بازار میں, بڑے بازار میں دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے, اوپر سبز رنگ کیا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ بھیڑ بنی ہے, رش بنا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر روز لنگر تقسیم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ میں نے کہا کہ یہاں کوئی مالدار بیٹھا ہوا ہے وزیر کی طرف سے, کس کی طرف سے؟ اس نے کہا نہیں جی کسی زمانے میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا, آج تک اس کی بیٹھک سے لوگوں میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے, آج تک ان میں. حلال کا ہے, اللہ کہتا ہے حلال کی نعمتیں, تو وہ الگ سے بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. کسی کو میرے خواجہ غریب النواز کے ٹکڑوں پہ پال رکھا ہے, کسی کو داتا علی اجویری کی چوکھٹ پہ بھیج دیا ہے, کسی کو گولڑے کے سلطان کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. قسمتیں بنانے آئے ہو, میں دیکھتا ہوں کون قسمت بنانے آیا ہے. آنکھیں بند کر کے سرکار کے پیارے روزے کا تصور کر کے جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات, الصلاۃ والسلام علیک یا مقصود الکائنات. اصل میں اگر کائنات میں دیکھا جائے نا تو یہ میرے مصطفیٰ کے ہی صدقے اللہ نے یہ ساری بہاریں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ نے یہ ساری بہاریں میرے اور تمہارے نبی کے صدقے عطا کر رکھی ہیں. کس کے صدقے بولو؟ سرکار کے صدقے عطا فرما رکھی ہیں. میرے سرکار ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, میرے سرکار کے نام کی خیرات پہلے دنیا کھا رہی تھی. سرکار آ گئے, نام کے صدقے بھی کھا رہی ہے, میرے سرکار کی ذات کے صدقے بھی کھا رہی ہے, میرے سرکار کے وجود کے صدقے بھی کھا رہی ہے. سرکار چلے گئے بظاہر دنیا سے, جسم اپنا بظاہری جسم لے کے پردہ میں چلے گئے, لیکن آج بھی میرے سرکار کی وہ شمع اسی طرح جگمگا رہی ہے. میرے سرکار کی محبت کی شمع اسی طرح جگمگا رہی ہے. اور آج بھی کائنات میں دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کے نام کے صدقے ہی یہ ساری بہاریں نظر آتی ہیں. ہم سنی لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ بھی اپنا بڑا مضبوط عقیدہ. سب سے بڑی پہچان ہماری کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہماری پہچان کیا ہے بولو؟
یہ یا رسول اللہ کی پہچان ہمیں صدیق اکبر نے عطا کی اور ہم نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ جس کی جو پہچان ہوا کرتی ہے نا وہ اس کو سامنے کر کے رکھا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ داڑھی مرد کی پہچان ہے، اور جنہاں دی نہیں انہاں سر تے نہ کر۔ الحمدللہ یہ داڑھی مرد کی پہچان ہے، مرد کی بولو۔ دوسری تیسری قوم بھی بیٹھی ہو، بغیر میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، سرکار کی سنتوں سے پیار کی بات کر رہا، تو اگر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں تو پہچان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بارش، ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں ان کا شاگرد یہاں بیٹھا ہوں، تو اس طرح کے اگر کوئی لوگ امامہ بھی باندھا ہوئے، سرکار کی سنت زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں، سرکار کی سنت داڑھی بھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، اس طرح کا بندہ بیٹھے تو لوگ کہیں گے جی مرد ہے۔ کوئی پوچھے گا کیا نشانی ہے، وہ کہے گا داڑھی ہے۔ کیا کہے گا بولو؟ اور جنہاں دی نہیں بھی کہہ چلو، کیا کہے گا؟ داڑھی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سب کو حضور کی سنتوں سے پیار عطا فرمائے۔ ہمیں یہ نہیں ہے، میرے استاد حضور مصلح امت فرمایا کرتے ہیں، بیٹا کبھی کسی داڑھی منڈے سے نفرت نہ کرنا۔ فرمایا بیٹا کیا پتا ہم اور تم جبے کبے اور دستاروں میں فخر کرتے رہے اور داڑھی منڈا رات کے پچھلے پیر میں اٹھ کر اپنے خدا کو منا لیتا ہو۔ فرمایا یہ نہ دیکھا کرو، لیکن سرکار کی سنت کی ترغیب ضرور دیا کرو، نفرت ایسے لوگوں سے نہ کیا کرو، لیکن سرکار کی سنت کی ترغیب ضرور دیا کرو۔ تو پہچان ہوتی ہے، بندہ کہتے ہو مرد ہو، پوچھتے کیوں، اور کہتے داڑھی نظر نہیں آ رہی، اور داڑھی نظر تو الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی گزرنے والا ہو نا وہ دیکھ کے کہ بیٹھے کہ نہ یہ منافق ہے، اور یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز آیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ گزرنے والا یہ کہ کافر نہیں ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ گزرنے والا کہ منافق بھی نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس سے پہلے بات کرتا ہوں، یا رسول اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ گزرنے والا یہ کہے کہ یہ سرکار کے گستاخ نہیں ہے، یہ سرکار کے بولو گستاخ، اور نعرہ حیدری بھی بڑے گج وج کے لگتا ہے، کیوں؟ تاکہ گزرنے والا یہ کہے یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ سرکار یہ نعروں کی ضرورت پڑتی رہی تب لگتے رہے۔ سرکار نے جب اعلان توحید کیا، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حضور اب ہم آہستہ نہیں بلند آواز سے ہم اللہ کا نام لیں گے۔ سرکار فاروق اعظم نے جو یہ اعلان کیا نا، صحابہ میں ایک وجدان پیدا ہو گیا، فوراً ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ تب کا نعرہ ایجاد ہے تاکہ کافروں اور مسلمانوں میں واضح فرق ہو جائے۔ جب غزوہ موتا کے مقام پر کافروں اور بے ایمانوں منافقوں کے درمیان فرق نہیں ہو رہا تھا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تاکہ بے ایمان الگ ہو جائیں، مسلمان الگ ہو جائیں۔ ہم نے کہا ہے میرے سرکار کا تو میں نے کہا اے حضور کے قربتوں میں آرام فرمانے والے، اے میرے سرکار کی زندگی کے بھی ساتھی، سرکار کی آخرت کے بھی ساتھی اور سرکار کے حشر کے بھی ساتھی، بات آ گئی ہے، گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں نا، مجھے آنے والے کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے گفتگو لمبی سی کرنی ہے، میں کہا میں تمہید بیان کرساں تو پھر اگلے آپ پوچھساں کدے طبیعت ہوئی نہیں تو پھر تقریر بھی کرساں۔ یہ ابھی تمہید چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے بولو؟ تمہید چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کو کل کی خبر نہیں، استغفر اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو کل کی خبر ہے۔ ہم نے کہا نبی کو کل کی کیا، نبی کو تو کل کے کل کی بھی خبر خدا نے دے رکھی ہے۔ کل چیز کیا ہے کہ جس کو میرے نبی کی خبر، جس کی میرے نبی کو خبر نہ ہو؟ ارے کل کے کل کی بھی میرے نبی کو خدا نے خبر عطا فرما رکھی ہے۔ میرے سرکار ایک مرتبہ آئے، سرکار کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں۔ یار میرے سرکار کے صحابہ کا نام لیا گیا اور سنی ہو، میرے علی کا ماننے والا، اور اتنی دھیمی آواز میں پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ایک طرف ابو بکر و عمر، عثمان ادھر، حیدر ہے ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ماتاب گیا لم کیا ہوگا
जगमग जगमग तार। सरकार के दाएं सिद्दीक़ अकबर, बाएं फारूक आज़म ने सरकार का हाथ दोनों ने थाम रखा है। यार गुफ्तगू सुननी है तो प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज। मेरे सरकार का हाथ थाम रखा है। सरकार सहाबा में जलवा फरोज हुए। मेरे सरकार की हदीस का मुख्तसर मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तर्जुमा नहीं। क्या पता सरकार ने किस तरह फरमाया हो, तो हम सिर्फ मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरे उस्ताद जी फरमाया करते, बेटा मफहूम कह दिया करो ना तो बंदा जिम्मेदारी से बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता है। वो रावी पे चली जाती है कि रावी ने उस तरह बयान किया। तो फरमाते सरकार सहाबा में तशरीफ लाए, सामने कितने जलीलुल कदर चेहरे होंगे। वाह सहाबा, तुम्हारी अजमतों को सलाम कि तुम्हें क्या निस्बत है कि तुम्हारी निगाहों ने मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखा है। तो चेहरे मुस्तफा वो शय है कि जो बंदे में वो कमाल पैदा कर देती है कि जो चिल्लों से इबादतों से पैदा नहीं हो सकता है। मैं सिताब थोड़े थोड़े जोड़ के जा रहा हूं, या पहले ये मैं बात बयान कर दूं। सरकार के हाथ थामे हुए थे, ये बात बयान करूंगा, ज़हन में रखना है। इससे पहले मैं एक बात बयान करता हूं। उलमा बैठे हैं, हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार ने आप पर हद जारी फरमाई। ये सिर्फ आवाम के लिए इख्तिसार के साथ में अर्ज कर रहा। सरकार ने हजरत माइज़ अस्लमी, सरकार के सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर में हिलाक हो गया। सरकार ने फरमाया क्या हुआ मेरे गुलाम? अर्ज की, हुजूर मुझसे रोजे की, मुझसे बदकारी हो गई, मुझसे गलतकारी का इर्तिकाब हो गया। सरकार ने फरमाया शायद तुझे हिज़्यान हो, शायद तुझे निस्यान हो, जा भेज दिया। वापस पलट के आए, मुजरिम है तो कैसे है, गुनाह हो जाता है फिर भी दस्तार पेन पर अकड़ के नहीं फिरते कि हमसे मुंह न लगाना, मैं तो बड़ा हाजी गाजी हूं। अरे नहीं, जब जुर्म हो जाता है तो इस शेर के मिस्ताक नजर आते हैं कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ। प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज आए। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे तो रोते हुए आओ। मज़कूर है कुरआन में बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। वो तो इस शेर के मिस्ताक नजर आया करते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे मुस्तफा की जुबान से कुरान सुना था। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, सरकार की बारगाह में, हुजूर मुझसे गुनाह हो गया, मेरा हल फरमाएं। आपको पसंद था कि कयामत के अजाब से दुनिया की ये जो हद है ये आसान है। अर्ज की हुजूर, सरकार ने हद जारी फरमाई, साहबा को फरमाया इनको खुले आम ले जाओ, संसार कर दो। लेकिन मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, एज़े सिहाबी जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदब हमारे लिए लाज़मी है, इसी तरह एज़े सिहाबी हजरत माइज़ अस्लमी का अदब भी हमारे ऊपर वाजिब है। क्या है बोलो? वाजिब है। उनमें कौन सा कमाल है कि चाहे जो भी कर दें हमारे लिए अदब लाजमी है। यार प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज आए। कायनात में एक बंदा हो, तवज्जो करना, मेरी पूरी तवज्जो रखना, इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि आप कुछ न कुछ मसलक के हवाले से जरूर लेके जाओगे। एक बंदा है, पैदा हो, उसके यहां बच्चे की विलादत हो, बच्चा बालिग हो, पढ़ने के काबिल हो, उसको भेज दे मस्जिद में। बच्चियां मस्जिद भेजते होंगे हो, कोई नहीं, स्कूल ते भेजते हो ना, उधर ते लाजमी है, तो खैर मस्जिद को भी भेजा करो। मस्जिद भेजते हैं ना, बच्चा बोलने के काबिल हुआ, उसको वालिद ने उठा के भेज दिया किधर? मस्जिद में। किधर भेज दिया बोलो? मस्जिद चला गया, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, सारी जिंदगी चिल्ले में बैठ गया, कोई उसने गुनाह न किया। दिन को वालिद ने कह दिया दिन को रोजा रख, सारी रात खुदा की इबादत कर, खाना तुझे मैं देता रहूंगा, कोई तेरा काम नहीं। अल्लाह उस बंदे को 1,00,000 साल जिंदगी नसीब कर दे। मसलन मिसाल के तौर पर 1,00,000 साल उसको अल्लाह जिंदगी दे दे, वो 1,00,000 साल तक दिन को रोजे में रहे, सारी रात जगरता करे, उठ कर खुदा को मनाए। 1,00,000